مجھے تو میں لے آؤں گا آپ صفین میں ہوتے کس کے ساتھ ہوتے ہیں؟ امام علی کے ساتھ یا معاویہ؟ باللہ علی العظیم، مجھ سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جنگ صفین کا سوال نہیں کرنے والا ہے، ٹھیک ہے، ہاں نہیں کرنے والا ہے، لیکن جہاں تک آپ نے پوچھ لیا اگر یہ بات تو میں حضرت علی کو حق پہ سمجھتا ہوں۔ ان کے ساتھ ہوتے ہیں؟ ان کے ساتھ ہونے والی تو صحابہ تو بھی تھے جو نہ ان کے ساتھ تھے نہ ان کے ساتھ تھے۔ اچھا کتنے کچھ تو صحابہ یہ بھی تھے نا کتنے جو بیچ میں تھے، نہ ان کے ساتھ تھے نہ ان کے ساتھ تھے۔ اچھا کتنے بدری صحابہ تھے معاویہ کے ساتھ؟ یہ مجھے نہیں پتا، اندازہ نہیں، ایک بھی نہیں تھا، یہ مجھے نہیں پتا بدر کے ایک بھی نہیں تھے۔ یہ آپ کیوں یہ سب کھول رہے ہیں؟ لے آئے اگر ہیں کیوں کھول رہے ہیں؟ امام علی کے ساتھ 100 بدری صحابہ ہیں۔ نہیں صحابی ہم اسی کو دیکھیں، اس لفظ کی وجہ سے آپ نے پورے مسلمانوں کو قتل کیا ہے۔ کیا اس لفظ کی وجہ سے مسلمانوں کو تقسیم کیا ہے؟ وہ لفظ قرآن میں ہی نہیں ہے، قرآن میں نہیں ہے، نہیں ہے قرآن میں۔ میں نے آپ کو دکھا دیا کہ رسول اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ میرے صحابی ہے، یہ قرآن کہہ رہا ہے یقول صاحبی۔ اس کا کیا ترجمہ کریں گے؟ اس کا ترجمہ آپ جو بھی چیز میں کریں، یہی کہہ رہا یہاں ہوں قرآن اس کو استعمال کر رہا ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے لیے کہ وہ صحابی ہے۔ ابو بکر کا نام کہاں لکھا ہوا ہے؟ پھر دیکھیں بتانا پڑے گا آپ کو بھائی۔ اچھا پھر تو یہ پوچھیں کہ کون تھا صحابی غار میں؟ بعد لوگ کچھ اور، قرآن میں حضرت علی کا نام ہے، امام حسین کا نام ہے، حسین کا نام ہے، فاطمہ کا نام موجود ہے، امام علی کا نام موجود ہے، امام علی کا نام موجود ہے قرآن مجید۔ سیدہ زہرا علیہ السلام، امام علی علیہ السلام، سیدہ خدیجہ کبریٰ علیہ السلام، ٹھیک ہے، جناب حمزہ علیہ السلام رضی اللہ عنہ، جناب جعفر طیار، عمار بن یاسر۔ میں مان رہا ہوں، خباب، میں کہہ رہا ہوں کہ یہ جو جماعت تھی جس میں اہل بیت بھی ہے اور رسول اللہ کے ساتھی بھی ہیں، وہ سب کے سب جو ہے نا اس قابل ہے کہ لیکن آپ نے پہلے اہل بیت کا آپ نے انکار کیا ہے۔ میں نے اس پہلو میں لیا، سنیں نہیں بات سن لیں، استغفر اللہ العظیم، وہی بات آ گئی آپ کی جو بات ہے نا یار، ایسا مت کرے نا، آپ نے کہا ہے ایسا مت کرے فاروق بھائی اہل بیت پہ سٹیپ نہیں لگائے گا، آپ نے کہا ہے سٹیپ جہاں لگ گئی ہے نا کہ اتباع کرنا ہے آپ کو، نہیں صحابہ کی اتباع کرنا ہے۔ جب میں لفظ صحابہ استعمال کر رہا تھا آپ نے کہا صحابہ نہیں مومنین استعمال کریں۔ اچھا اہل بیت پہ سٹیپ لگی ہے بھائی، اہل بیت پہ یہ پورا کریں، میں بات کر رہا ہوں، اہل بیت پہ سٹیپ لگی ہے محبت کی، اتباع کی نہیں ہے، شرط نہیں ہے، اتباع نہیں ہے، شرط نہیں ہے، یہاں شرط ہے، یہاں شرط ہے، سابق الاول میں نہیں ہے، ہوں گے۔ میں نے کہا یہ کافی ہے ہمارے لیے کہ رسول اللہ کی بیٹی ہے، رسول اللہ کی نواسے ہیں، ان سے حب ہمارے یہاں شرط اول ہے، بس اس کے علاوہ یہ نہیں دیکھنا ہے کہ کیا ان سے ہمیں ملتا ہے، نہیں ملتا، ضرورت نہیں ہے، کوئی ضرورت نہیں نا، کوئی ضرورت نہیں ان سے لینے کی، اتباع نہیں ضرورت نہیں ہے اس بات کی، لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اسٹیمپ جہاں لگی ہوئی ہے وہ صحابہ، جس کو میں اپنے فقہ کے حساب سے، میں اپنے فقہ کے حساب سے بات کر رہا ہوں، آپ کی فقہ سے نہیں، فقہ نہیں، یار میری فقہ یہی ہے یار، آپ یہ آپ چھوڑ دیں، جس کو آپ السابقون الاولون کے لیے ٹرانسلیشن کر رہے ہیں، وہیں پہ میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ اس سے مراد اہل البیت۔ بھائی بات سن لیں، یا تو آپ صحابہ مانیں ان کو یا نہیں مانیں، وہ آپ کی مرضی، کن کو؟ جو رسول اللہ کے ساتھ تھے، جو رسول اللہ، میں لفظ استعمال کروں گا، قرآن نے ان کے لیے مومن کا لفظ استعمال کیا ہے، بھائی قرآن نے مومن کا کہا ہے، قرآن نے ان کو اصحاب بھی کہا ہے، قرآن نے ان کو معاہ بھی کہا ہے، قرآن نے اصحاب بھی کہا اور معاہ بھی کہا ہے، صحابہ کہاں کا ہے قرآن نے؟ کیوں نہیں کہا؟ آیت آپ کے سامنے کیوں میں نے پڑھی؟ کہاں کا ہے؟ دکھائیں تو جنت میں کون جائیں گے؟ دکھائیں صاحب یار یہ کہہ رہا والذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ نیکی کرے اور ایمان لائے، لا نکلف الا وسعها اولئک اصحاب الجنہ، جو وہ جنت کے اصحاب جنت کے صحابی ہیں، ٹھیک ہے نا؟ قرآن لفظ تمام صحابہ تو ہوں گے نا، اصحاب النار بھی ہے، تو میں نار کے اصحاب النار کو تو نہیں کہہ رہا ہوں نا، وہ جو لوگ مہاجر انصار ہیں وہ اصحاب الجنہ ہیں۔ یار میں نے آپ فضول بات کر رہے ہیں، چھوڑیں اس بات کو، آپ نہیں مانتے نا؟ نہیں میں یہ مانتے، اس کو شرط نہیں ہے، نہیں آپ یوں کہہ دیکھیں، اعتراف کرنے میں کوئی حرج کیا اعتراف کو؟ مجھے اگر کوئی بات نہیں پتا ہو آپ نہیں کر رہے نا، ایک لفظ جو صدیوں سے چلا آ رہا ہے صحابی کا، لیکن اس سے آپ انکار کر رہے ہیں۔ قرآن نے اس معنوں میں یوز نہیں کیا، میں نے اس معنوں میں قرآن میں یوز نہیں کیا، میں کہہ رہا ہوں جو صدیوں سے چلا آ رہا ہے، صدیوں سے کچھ بھی چلا آ رہا ہے، صدیوں سے اسی امت میں اس اصطلاحی معنوں میں استعمال کیا، مجھے قرآن میں آپ اس پہ کیوں جھگڑ رہے ہیں نا؟ یہ فضول بحث ہو گئی، قرآن میں تو قرآن کی ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے، میں اس کو فقہی اصطلاحی فقہی معاملہ سمجھتا ہوں نا، آپ کو میں کہہ رہا ہوں نا صحابہ کا جو لفظ ہے اصطلاحی فقہی ہے، ٹھیک ہے نا، اس کو ہم نے لیا ہے اور یہ ثابت کر دیا ہے کہ قرآن جو یوں کہیں کہ جب فقہی ہے تو پھر یوں کہیں کہ صحابہ کا منکر کافر نہیں ہے، کیا یوں کہیں میں صحابہ اس کو سمجھتا ہوں جو رسول اللہ کے ساتھ تھے، آپ سمجھتے لیکن رسول ان کو کیا کہتے تھے؟ رسول کیا کہتے تھے؟ مؤمنین، تو مومنین تو تھے تو رسول اللہ کے ساتھ، مومنین کہے، یار عجیب سابقون الفاظوں سے کھیل رہے ہیں، میں لفظوں سے نہیں کہتا کہ اس کا بہت بڑا فرق ہے، اس کی وجہ یہ ہے نہیں کہ دیکھیں آپ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں، دیکھیں آپ آہستہ آہستہ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ جو صحابہ ہے اس کے بارے میں جو بھی بکواس کرے کوئی معنی نہیں ہے، کیونکہ وہ صحابہ لفظ استعمال کر رہا ہے، ہاں مومنین، اور بھائی صحابی اسی کو کہیں گے، صحابی ہم اسی کو، دیکھیں اس لفظ کی وجہ سے آپ نے پورے مسلمانوں کو قتل کیا ہے، کیا اس لفظ کی وجہ سے مسلمانوں کو تقسیم کیا ہے، وہ لفظ قرآن میں ہی نہیں ہے، قرآن میں نہیں ہے، نہیں ہے قرآن میں، بس یہ معنی کہ قرآن میں نہیں ہے، نہیں ہے قرآن میں، اور جس معنوں میں آپ یوز کرتے ہیں اس معنی میں حدیث میں بھی نہیں ہے، کس معنوں میں آپ لکھا آپ دیکھیں غلط مت کر کے کہتے ہیں نا کہ جس نے رسول اللہ کو دیکھا اور اسی حالت میں اس سے مانتے ہیں، آپ مانتے، لیکن یہ رسول اللہ نے یہ ڈیفینیشن کی ہے، اصحابی، یہ ڈیفینیشن اصحابی کا لفظ رسول اللہ نے حدیث میں لیا ہے، ہاں تو وہ میں نے آپ کو روایت بتا دی، اصحابی، اچھا ٹھیک ہے، لا تسبوا صحابی وہ بھی ہے، اور ایک اور وہ قرآن کی آیت میں میرے ذہن سے اتر گئی، لا تسبوا اصحابی، روایت موجود ہے،
کس سے کہا تھا لا تسبوا اصحابی؟ یہ حدیث میں ہے نا جی کن سے کہا تھا میرے صحابہ کو گالی مت دو؟ کس سے کہا تھا کہ یہ آپس میں دو صحابہ کے بیچ میں بات؟ کون تھے؟ میں نہیں جانتا. خالد بن ولید اور عبد الرحمن بن عوف رضی اور اس کے بعد سب کو اجازت ہے کہ جو دو نہیں واقعہ سمجھے. واقعہ وہ یہ تھا کہ خالد بن ولید اور عبد الرحمن بن عوف کے درمیان میں تنازع ہو گیا, تو خالد بن ولید نے ان کو سب کیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خالد بن ولید سے کہا لا تسبوا اصحابی, میرے صحابہ کو سب مت کرنا. تم میں سے کوئی ایک اگر احد پہاڑ کے جتنا سونا بھی خرچ کر دے, وہ میرے اصحاب کے, یہ جو اصحاب ہیں ان کی ایک مٹھی برابر جو انہوں نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہوگا اس کے برابر نہیں ہے. تمہارا سونا جو احد پہاڑ کے برابر ہوگا. تو خالد بن ولید کی جانب کہا کہ میرے صحابہ کو گالی مت دینا, سب مت کرنا. یعنی عبد الرحمن بن عوف اور خالد بن ولید کے درمیان میں صحابیت کا فرق ہے. جی درجات کا فرق ہے. جی خالد بن ولید کو حضور نے اصحاب نہیں کہا, عبد الرحمن بن عوف کو اصحاب کہا. اچھا, خالد بن وکیل کو جو ہے نا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا صحابی نہیں مانا. کیوں؟ ٹھیک ہے, وجہ کیا ہے آپ بتائیں. میں آپ کا فرض بنتا ہے. نہیں, میرا تو فرض یہی بنتا ہے کہ ان کو صحابی جاننا, دونوں کو. حضور فرما رہے ہیں کہ میرے صحابہ کو گالی مت دو. خالد بن ولید سے کہتے ہیں میرے صحابہ کو بات کیا ہے اللہ, یعنی ہماری جماعت کو نہیں دینا گالی. ہاں تو یہ جماعت الگ کر دی نا. ہاں تو آپ یہ کہہ رہے خالد بن ولید جس کو اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیف اللہ کہا ہے, وہ کچھ بھی کہا ہے, لیکن اصحاب جن کو یہاں پہ دیکھیں سیف اللہ جن کو رسول اللہ اپنے صحابہ پہ بنا کر لشکر کا سردار بنا کر بیچتے رہے. ٹھیک ہے, لیکن یہاں پہ اصحاب میں جدائی کی کہ نہیں کی؟ کیا درجات تو ہم بھی مانتے ہیں, درجات نہیں, یہ درجات کی بات ہو رہی ہے. یہ جو آپ بتا رہے ہیں یہ درجات کی بات ہے, لیکن یہ عموم کے طور پر جو عامت الناس ہے کہ میرے صحابہ کو خبر آخر تک قیامت تک کی جائے گی کہ گالی مت دینا. صرف خالد بن ولید پہ نہیں یہ بات ختم ہو گئی ہے. تو دیکھیں کسی کہ آپ صرف بات کر رہے ہیں. باب المسلم فسق وقتالہ کفر, سنن ترمذی کی روایت ہے کہ مومن کو گالی سب کرنا فسق ہے اور اس سے قتال کرنا کفر ہے. میں تو عام مومن کی بات, آپ صحابہ کی بات کر رہے ہیں, یعنی مومنین کی یا سابقون الاولون کی. تو ابھی آپ سنیں آپ نے کہا قرآن میں صحابی نہیں کیا, الحمدللہ تعالیٰ نے یہاں ثابت کر دیا. قال الا تنصروا فقد نصره الله اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما في الغار اذ يقول لصاحبه صاحبی ثابت ہو گیا. اتنے دیر سے آپ یہ ڈھونڈ رہے نہیں تو لازم بات ہے, میں قرآن حافظ تو نہیں ہوں نا, میرے ذہن میں جو بات آئیں گی تو میں اس کو بات کروں گا. آپ نے تو اپنی بات کرنی کہ صحابہ کے لیے لفظ مومنین کا استعمال نہیں کیا ہوا ہے, تو یہاں صحابی کا لفظ استعمال ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے قرآن میں؟ اور یہ کون تھا؟ من مہاجرین انصار السابقون الاولون میں سے تھا ابو بکر صدیق. تو صحابی ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ لا اچھا یہ صاحب ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ آپ کے جو ڈیفینیشن ہے اس معنی میں یوز نہیں ہوا ہے. پھر کیسے ڈیفینیشن میں ہو گیا؟ آپ نے کہا قرآن سے بتایا, جہاں بھی صحابی, قرآن سے بتایا, قرآن تو ثابت ہو گیا. نہیں قرآن میں صحابہ کے حوالے سے میں نے کہا آپ کو صاحب ابھی صیغہ جمع فرد میں آپ ڈھونڈ رہے ہیں. دیکھیں نا یار بہت ہو گیا, کچھ تھوڑا ریس بھی لے یار, میں آپ کی طرح وہ تو نہیں ہوں. کیا میں آپ میرے زیادہ ماشاءاللہ. سورہ کہف کی آیت ہے, آیت نمبر 37 اور 38. قال له صاحبه وهو يحاوره اکفرت بالذی خلقک من تراب. ولا قوت, میں رسول اللہ کے صحابی کی بات کر رہا ہوں. سنیں دیکھیں نا, میں آپ کو اب بات آ گئی. قال له صاحبه, آپ نے یہاں رسول اللہ کے صحابی کی بات کیا تھا, اکفرت بالذی خلقک من تراب. ان کو مومنین کو صحابی نہیں کرو. ایسا لگتا ہے کہ آپ نے پہلی مرتبہ سنا. نہیں آپ کی شرط یہ تھی حضرت, آپ کی شرط یہ تھی کہ آپ ان کو مومنین کہیں گے, صحابی نہیں کہیں گے, جس کی وجہ سے ہزاروں لوگ قتل ہوئے, یہ آپ کہہ رہے تھے. میں نے آپ کو دکھا دیا کہ رسول اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ میرے صحابی ہے, قرآن کہہ رہا ہے یقول صاحبی. اس کا کیا ترجمہ کریں گے؟ اس کا ترجمہ آپ جو بھی چیز میں کریں, یہ ترجمہ یہ صاحب یہ ایک ہی لفظ ہے. آپ نے ایک ہی لفظ, بات سن لینا, بات یہ ایک ہی لفظ ہے, ہم نہیں چھوڑیں گے اس قرآن کو. یہ ایک ہی لفظ ہے. نہیں تو اس کا مطلب یہ صحابی اور وہ صحابی ایک ہی ہے. دیکھیں جو لفظ وہ ہے, یہ صحابی وہ صحابی ایک ہی ہے. لفظ سنیں, لفظ نہیں آپ نے شرط لگا دیا تھا. آپ نے کہا تھا کہ قرآن سے یہ صرف دکھائے, بلکہ آپ نے منع کیا تھا مجھے ڈیفینیشن کا. آپ نے ڈیفینیشن منع کی نا, تو قرآن تو ڈیفینیشن یہی دے رہا ہے. دکھائے مجھے ڈیفینیشن. یہ ڈیفینیشن ہے. کیا ڈیفینیشن؟ کیا ڈیفینیشن؟ وہ یقول صاحبی, قال له صاحب, تو وہ صحابی یہ صحابی ایک ہی ہے. لفظ ایک ہی ہے. نہیں صحابی ایک ہی ہے, لفظ ایک ہی. بھائی بات ختم ہو گئی نا. یہاں قرآن اس کو استعمال کر رہا ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے لیے کہ وہ صحابی ہے. ابو بکر کا نام کہاں لکھا ہوا ہے؟ پھر دیکھیں بتانا پڑے گا آپ کو بھائی. اچھا پھر تو یہ پوچھے کہ کون تھا صحابی غار میں؟ یہ جو بھی تھے, حضرت ابو بکر کا نام بتایا نہیں آپ, پھر آپ مجھے بتائیں نا کون تھے یہ. وہ اس پر میری گفتگو موجود ہے. آپ کی گفتگو موجود ہے تو بتائیں دو نا. میں تو یقول لصاحبہ, میں تو یقول صاحب کون ہے؟ آپ کہہ رہے ہیں حضرت ابو بکر مراد ہے. حضرت ابو بکر ہی تھے غار میں, اور کون تھے؟ یہ تفسیر کی بنیاد پہ آپ کہتے ہیں نا. تو پھر آپ میں آپ کو روایت کا نمبر بھی بتا سکتا ہوں. یہ بخاری کی روایت ہے کہ یہاں مراد حضرت ابو بکر ہے, بخاری میں موجود ہے, لیکن قرآن میں موجود نہیں ہے. قرآن میں ہر چیز کا نام موجود ہو نہیں, اس لیے آپ اس کے اوپر یہ نہیں کہہ سکتے کہ کوئی نص قطعی ہے. بہرحال یہ تفسیر روایت کے ذریعے ثابت ہے, اور یہ آپ کا موقف ہے, اس سے مجھے انکار نہیں ہے. تفسیر روایت قرآن میں علی کا نام ہے, بعد لوگ کچھ اور, قرآن میں حضرت علی کا نام ہے, امام حسین کا نام ہے, حسین کا نام ہے, امام علی کا نام موجود ہے, امام علی کا نام موجود ہے, امام علی کا نام موجود ہے قرآن مجید کے اندر. ابھی موضوع نہیں, آپ جب ابو بکر کا نام ڈھونڈ رہے تو علی کا نام مجھے بتائیں.
میں نے کب دعویٰ کیا ہے کہ اس سے مراد امام علی علیہ السلام؟ نہیں تو آپ نے کیوں پھر اقرار کیا کہ اس سے مراد ابوبکر نہیں ہے؟ تو میں اس لیے یہ بات آپ سے کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں میری بات سنیں، آپ سے میں نے سوال یہ ہوا تھا صاحب سے متعلق، صاحب سے متعلق آپ نے کہا کہ مہاجرین انصار کو آپ صحابی نہیں کہے، مومنین کہے. دیکھیں یہ جو آپ کا قرآن کہنا ہے. جو قرآن نے لفظ استعمال آپ نے کیا، قرآن میں نے یہی کہا تھا کہ ایک فقہی اصطلاح یہاں بھی میں یہ کہتا ہوں، اور قرآن قرآن نے کہا ہے وہاں کوئی لفظ استعمال قرآن نے دلالت دے دی، قرآن نے دلیل قرآن سے آ گئی ہے اللہ کہ کے یہ صاحب رسول اللہ آپ نے کو قول صاحب ہی. آپ نے ڈیفینیشن کی کہ صحابیت کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ جس نے حضور کو دیکھا اور اسی حالت کے اوپر انتقال ہوا ہے. اس ڈیفینیشن کے معنی میں جو صحابیت یوز ہے وہ قرآن سے دکھاؤ. نہیں اب آپ پلٹ، آپ نے کہا کہ مہاجرین انصار آپ کی جو الفاظ ہے وہ تو ہماری ڈیفینیشن ہے نا، تو آپ کی الفاظ کیا ہے؟ پوری نہیں ہے. آپ کی بات دیکھیں، آپ کے الفاظ تھے کہ آپ نے کہا کہ ان کو مہاجرین انصار کو مومنین کو صحابی نہیں کو، یہ آپ کا کہنا ہے. سابقون الاولون کو، ہاں آپ کا کہنا ہے نا. تو یہاں تو قرآن نے کہا ہے کہ اس یقول لصاحبہ ہی، ہاں صحابی، ٹھیک ہے نا. تو مطلب ہم مہاجرین انصار کو صحابی. اچھا اس سے مراد آپ کے وہی وہ صحابیت ہے جو آپ کی ڈیفینیشن ہے؟ ہاں بالکل وہی ڈیفینیشن ہے. تو پھر یہاں کیا ہے سورہ کہف کی آیت میں؟ کیا ہے؟ قال لہ صاحبہ وہ اس کا صحابی، وہ صحابی اس کے ساتھ اس معنوں میں ہر معنوں میں پتہ یہ چل گیا کی بات کی جاتی ہے کہ قرآن رسول اللہ کا صحابی وہ صحابی معنوں میں نہیں. پتہ یہ بالکل ہاں پتہ یہ چل گیا کہ قرآن مجید نے جہاں پر اس کو لغوی معنوں میں استعمال کیا ہے، یہ شرعی معنوں کے اندر نہیں ہے، شرعی معنوں میں نہیں ہے. معنوں میں کیا پھر جس ڈیفینیشن میں آپ کر رہے ہیں بھائی ہم نے تو کہ صحابی ہر یعنی صحابیت سے مراد اس کے ساتھ ساتھ ایمان بھی ہوگا ضروری. فقہی مسئلہ ہے صحابیت یہ جو اچھا مجھے بتا یہ جو فقہی مسئلہ بھی تو ہوتا ہے نا. اچھا یا فقہی مسائل کو آپ نہیں سمجھتے. اور یہ جو قرآن کہہ رہا ہے قال لہ صاحبہ، یہ مومن ہے یا کافر ہے؟ وہ تو کافر تھا. یہ کافر ہے. معلوم یہ ہوا کہ قرآن ضروری نہیں ہے کہ صاحب صرف مومن کو کہتا ہے. ارے بھائی یہ صحابی کون تھا، مومن ہے کہ نہیں ہے؟ دیکھیں آپ میں اس پہ نہیں، آپ کی میری بات ہوئی قرآن ضروری نہیں ہے کہ جہاں بھی صحابی ہوگا وہ مومن. محترم آپ کی اور میری بات اس پہ اٹکی ہوئی تھی کہ آپ نے کہا کہ سابقون الاولین مہاجرین انصار کو آپ مومنین کہے، صحابہ نہیں کہے. جو لفظ قرآن نے یوز کیا میں نے آپ نے یہ کہا نا، تو میں نے آپ کو دکھا دی بات کہ قرآن نے ان کو صحابی کہا ہے. کون؟ جو ان کے ساتھ میں ہجرت کر کے جا رہے تھے. صاحب کہا ہے اس کو بھائی بات سنیں، بالکل اسی طرح ہے. صیغہ ہے، بات کرنے کا ایک صیغہ ہوتا ہے یعنی جو ساتھ میں ہے، جو اس کے ساتھ ہے، جو اس کا ساتھی ہے، ٹھیک ہے نا. جب آپ صحابہ کہہ رہے تھے اس وقت آپ اس معنی میں نہیں کہہ رہے تھے. کیا کہہ رہے تھے؟ ساتھ کے معنی میں. کیا معنی؟ اس میں آپ میں نے کہہ دیا تھا آپ کو جن کا منکر بھی کہا ہے، جن سے لگنے والا بھی، یہ انہی کے لیے تو کہا جا رہا ہے. اچھا کہ وہ سابق ابوبکر سابقون من الاولون ہے مہاجرین انصار سے، ٹھیک ہے. اور یہی بات قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ صحابی رسول ہے. اور یہی بات جب میں کہہ رہا ہوں کہ اسٹیمپ لگ گئی ہے کہ صحابہ کی آپ نے اتباع کرنا ہے، یہ اسٹیمپ قرآن لگا رہا ہے. سابقون الاولون کی اتباع کرنا. بھائی میں سابقون الاولون کو سر آنکھوں پہ کہہ رہا ہوں، میں انہی کو کہہ رہا ہوں. اس میں اہل بیت ہیں یا نہیں؟ ہاں اب سنیں، اب یہ بھی بڑی عجیب بات ہے. یعنی اگر سیدہ زہرا کو سابقون الاولون مانتے نہیں مانتے؟ صحابی سن لو سیدہ زہرا کو مانتے کہ نہیں مانتے؟ سابقون الاولون بالکل. سیدہ زہرا فاطمہ، امام علی کو مانتے نہیں مانتے؟ سیدہ خدیجہ کو مانتے کہ نہیں مانتے؟ نہیں، سیدہ خدیجہ تو ہجرت نہیں کی، ان کی وفات ہو گئی. سابقون الاولون میں نہیں ہے وہ اس طریقے سے کہ اول اسلام لانے والوں میں سے تھی. سابقون الاولون مہاجرین انصار کا لفظ اسلام کی مدد نہیں کی؟ نہیں بالکل کی ہے. نصرت نہیں کی؟ بالکل کی ہے. بالکل کی ہے. بالکل صحیح ہے. انصار میں مانے ان کو بالکل. ٹھیک ہے. اچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جناب حمزہ سابقون الاولون میں ہے؟ بالکل. اچھا جناب جعفر طیار بالکل سابقون الاولون کے امیر ہیں، بلکہ سردار ہیں ان کے، بالکل حضرت ابشا کے. ہاں بالکل. تو سارے تو اہل بیت ہیں یہ. تو میں نے اس میں کہا ہے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ سارے تو اہل بیت ہیں. نہیں سابق قبول. جب آپ نے ایک بات کی جعفر طیار کی ہجرت کی، ٹھیک ہے نا، وہ ٹھیک ہے. یہاں اللہ تعالیٰ بات کر رہا ہے صیغہ جمع کے اندر، ایک فرد کی بات نہیں ہو رہا ہے. ایک فرد کی تھوڑی، میں نے کتنے نام گنوا دیا آپ کو. سیدہ زہرا علیہ السلام، امام علی علیہ السلام، سیدہ خدیجہ کبریٰ علیہ السلام، ٹھیک ہے، جناب حمزہ علیہ السلام رضی اللہ عنہ، جناب جعفر طیار، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، امام علی علیہ السلام کی والدہ، ٹھیک ہے، جناب فاطمہ بنت اسد الہاشمیہ. اور بھی کثیر ہیں نام ہیں جو موجود ہیں جو اس وقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو اقربین تھے جن کو رسول اللہ نے انذار کیا، وہ مراد ہے وہاں پہ. بھائی مہاجرین انصار میں بہت بڑی تعداد ہے، بہت بڑی تعداد. عمار بن یاسر، میں مان رہا ہوں، خباب، میں کہہ رہا ہوں کہ یہ جو جماعت تھی جس میں اہل بیت بھی ہے اور رسول اللہ کے ساتھی بھی ہیں، وہ سب کے سب جو ہے نا اس قابل ہے کہ لیکن آپ نے پہلے اہل بیت کا آپ نے انکار کیا ہے. میں نے اس پہلو میں نہیں بات سن لیں. استغفر اللہ العظیم. وہی بات آ گئی آپ کی جو بات ہے نا، یار ایسا مت کرے نا. آپ نے کہا ہے فاروق بھائی اہل بیت پہ اسٹیمپ نہیں لگایا، آپ نے کہا ہے اسٹیمپ یہاں لگ گئی ہے نا کہ اتباع کرنا ہے آپ کو. نہیں صحابہ کی اتباع کرنا ہے. جب میں لفظ صحابہ استعمال کر رہا تھا آپ نے کہا صحابہ نہیں مومنین استعمال کریں. اچھا اہل بیت پہ اسٹیمپ لگی ہے بھائی، اہل بیت پہ یہ پورا کریں. میں بات کر رہا ہوں، اہل بیت پہ اسٹیمپ لگی ہے محبت کی، اتباع کی نہیں ہے، شرط نہیں ہے. اتباع نہیں ہے، شرط نہیں ہے. یہاں شرط ہے، یہاں شرط ہے. سابقون الاولون میں نہیں ہے ہوں گے شرط. یہاں پہ دیکھو بات سنیں، یہاں پہ جو بات کر رہے اللہ تعالیٰ نے بات کر دی ہے کہ صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنی صفت میں لے رہا ہوں، صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو مہاجرین انصار الاولین ہیں ان کی اتباع. اہل بیت نہیں ہے یار. پھر آپ کاٹ دیتے نا بات، خدا کے بات کرنے دیجیے نا. آپ نے اپنا اسکور پوائنٹ کرنا ہے تو میں خاموش کر بیٹھتا ہوں. اس میں سابقون الاولون میں آپ اہل بیت کو نکالیں. نہیں اہل بیت سے دیکھیں، اہل بیت کی محبت شرط اول ہے ہمارے ساتھ. اللہ کہتا ہے اتباع. دیکھیں اتباع کیا ہوتا ہے، اتباع کیا ہوتا ہے؟ اتباع رسول پیچھے چلنا. سنیں اتباع کی جو شرط ہے وہ اصل میں رسول اللہ کے پیچھے چلنے کی ہے.
وہ رسول اللہ کے پیچھے سنیں، اس بات کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلنا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے نا؟ اہل بیت جو ہے اگر مجھے سنت دیتے ہیں اللہ رسول وسلم کی تو سراخوں پہ میں نے کب انکار کرتا ہے اس کو، وہ تو رسول اللہ کے اہل بیت ہے، دیں گے مجھے تو میں لے لوں گا آپ صفین میں ہوتے کس کے ساتھ ہوتے ہیں؟ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. جس کے اس کا جواب جو ہے نا حضرت عمر بن عبد العزیز نے کہا ہے کہ جس کے لیے ہماری تلواریں اللہ تعالیٰ نے خون سے نہیں تر کی تو ہم اپنی زبانوں کو کیوں جو ہے نا اس پہ کریں. مجھ سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جنگ صفین کا سوال نہیں کرنے والا ہے، ٹھیک ہے، ہاں نہیں کرنے والا ہے. لیکن جہاں تک آپ نے پوچھ لیا اگر یہ بات تو میں حضرت علی کو حق پہ سمجھتا ہوں. ان کے ساتھ ہوتے ہیں، ان کے ساتھ ہونے والی تو صحابہ تو بھی تھے جو نہ ان کے ساتھ تھے نہ ان کے ساتھ تھے. اچھا کتنے کچھ تو صحابہ یہ بھی تھے نا جو بیچ میں تھے، نہ ان کے ساتھ تھے نہ ان کے ساتھ تھے. اچھا کتنے بدری صحابہ تھے معاویہ کے ساتھ؟ یہ مجھے نہیں پتا، اندازہ نہیں، ایک بھی نہیں تھا، یہ مجھے نہیں پتا بدر کے ایک بھی نہیں تھے. یہ آپ کیوں یہ سب کھول رہے ہیں؟ لے آئے اگر کیوں کھول رہے ہیں؟ امام علی کے ساتھ 100 بدری صحابہ ہیں. نہیں سننے بات سنیں، امام علی حضرت علی کو ہم پہلے کہہ رہے ہیں کہ وہ حق پہ تھے، بات ختم ہو گئی ہے اس پہ. جب ایک آدمی کہہ رہا ہے اور حق پہ اس لیے نہیں کہہ رہے کہ ہماری عقل کام کرتی ہے. صحیح. امام مہدی علیہ السلام پیدا ہو چکے ہیں یا پیدا ہوں گے؟ نہیں پیدا ہوں گے. یہ جو امام غائب کا جو تصور ہے وہ نہ عقلاً ہے نہ نقلاً ہے، دونوں کس حدیث میں کہ وہ پیدا ہوں گے؟ ہاں کس حدیث میں کہ وہ پیدا ہوں گے؟ کسی حدیث میں نہ پیدا ہونے کی بات ہی نہیں. حدیث میں صرف اتنا ہی ہے کہ قیامت تک جو ہے نا اس وقت اب اس میں تھوڑی شاید ریکارڈنگ ہو رہی ہے آپ کی جی، اتنی بتا دیتا ہوں کہ اہل سنت کے پاس جو حدیث امام مہدی کے حوالے سے آتی ہے وہ لگ بھگ کوئی 200 کے قریب ہے. ان میں اکثر ضعیف ہے اور بہت زیادہ موضوعات پہ بھی ہے. صحیح کیا ہے کہ وہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے تو نماز کا وقت ہو چکا ہوگا تو آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہیں گے کہ آپ نماز پڑھائے تو کہیں گے نہیں یہ جو نماز جماعت ہے آپ کے لیے کھڑی کی گئی ہے آپ پڑھائیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کے پیچھے نماز پڑھیں گے. وہ شخصیت جو ہے اپنے وقت کی اس کو میں کہتا ہوں یعنی یہ حدیث کے حوالے سے بات کر رہا ہوں. یہ حدیث بالکل امام مہدی کے حوالے سے سمجھ میں آتی ہے کہ وہ شخصیت بڑی عظیم شخصیت ہے. کیونکہ ایک تو یہ ہے کہ جس زمانے میں دجال ظاہر ہو گیا وہ اس کا مقابلہ کر رہی ہے عقیدتاً علماً، کیونکہ دجال کے ساتھ کوئی جنگ نہیں ہے تلوار کی، اور وہ اس نے اپنے گروہ کو سنبھال کے رکھا ہوا ہے. اس وقت حالات بڑے سخت ہیں، بہت تنگ حالات ہیں، اور اس جماعت کا وہ امیر اور وہ وقت جو ہے نا وہ شخص، اور اس کا نام جو ہے مہدی، اس کا نام بھی جو ہے نا مہدی ہے، مہدی محمد نام ہے اس کا جو میں سمجھ رہا ہوں. تو یہ ساری چیزیں جو ہے اس حدیث پہ میں زیادہ تکیہ کرتا ہوں کہ یہ حدیث زیادہ ہمیں امام مہدی کی تصویر کو ظاہر کرتی ہے جو اس زمانے میں حالات اور واقعات کے اندر مسلمانوں کی قیادت کر رہی ہے.